بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی پرانی بستی میں ایک نیک صفت اللہ والے رہا کرتے تھے۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے اور بستی کے لوگوں کو نیکی اور تقوی کی راہ دکھاتے۔ ان کی موجودگی سے بستی میں سکون اور برکت تھی۔ لیکن ایک دن اس بستی میں ایک جادوگر آ نکلا، جس کی آمد کے بعد ہر طرف خوف و ہراس پھیلنے لگا۔ یہ جادوگر بہت چالاک تھا۔ وہ اپنی چال بازیوں سے بستی کے لوگوں پر دھیرے دھیرے اثر ڈالنے لگا۔ اسی بستی میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، جس کی گائے سب سے زیادہ خالص اور برکت والا دودھ دیتی تھی۔ جادوگر نے ایک دن اس دودھ کو چکھا اور فوراً سمجھ گیا کہ اس میں کوئی خاص برکت ہے۔ چنانچہ وہ روزانہ اس عورت کے پاس آتا اور دودھ مانگتا۔ شروع میں بوڑھی عورت اسے کچھ دودھ دے دیا کرتی، لیکن آہستہ آہستہ جادوگر نے اس پر ایسا جادو کر دیا کہ وہ اس کے انکار کے قابل نہ رہی۔ جیسے ہی وہ دودھ دینے سے انکار کرتی، اسے ناقابل برداشت سر درد ہونے لگتا یا اس کی گائے بے چین ہو کر چلانے لگتی۔ خوف زدہ ہو کر وہ مجبوراً اسے دودھ دے دیتی۔ یہ معاملہ کئی دنوں تک چلتا رہا، لیکن ایک دن عورت نے ہمت کر کے جادوگر کو صاف انکار کر دیا۔ جیسے ہی اس نے انکار کیا، اس کی گائے تکلیف میں چلانے لگی، اور جب اس نے جا کر گائے کو دیکھا تو اس کی تھنوں سے دودھ کی بجائے خون بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ کانپ اٹھی اور چیختی ہوئی بستی میں بھاگی۔ بوڑھی عورت دوڑتی ہوئی اللہ والے کے پاس پہنچی اور روتے ہوئے کہنے لگی، بابا جی، میری گائے کا دودھ خون میں بدل گیا ہے۔ وہ ظالم جادوگر میرے دودھ پر جادو کر چکا ہے۔ اگر اسے نہ روکا گیا تو ہماری پوری بستی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ والے نے سکون سے اس کی بات سنی اور بستی کے چند نیک لوگوں کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچے۔ وہاں جا کر دیکھا تو گائے واقعی ہی بے چین کھڑی تھی اور اس کے تھنوں سے خون رس رہا تھا۔ اللہ والے نے آنکھیں بند کی اور سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی ان آیات کو پڑھنے لگے، فضا میں عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ اسی وقت جادوگر کو بھی اپنی شکست کا احساس ہونے لگا۔ وہ اپنی بستی کے باہر اپنے ٹھکانے پر بیٹھا تھا، لیکن اچانک اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کی چھڑی زمین پر گر گئی۔ اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگی اور وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ اللہ والے نے اس کے جادو کا توڑ کر دیا ہے۔ ادھر بستی میں جیسے ہی اللہ والے نے پانی پر دم کیا اور پانی گائے کے تھنوں پر ڈالا، گائے کی چیخیں بند ہو گئی۔ اس کے تھنوں سے دوبارہ خالص دودھ بہنے لگا۔ بوڑھی عورت حیرت میں ڈوبی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت خبر آئی کہ جادوگر بستی چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ بستی کے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اللہ والے نے لوگوں کو نصیحت کی، جادوگر صرف وہاں طاقت پاتے ہیں جہاں ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ بستی میں جادوگر کی شکست کے بعد سب لوگ بہت خوش تھے۔ اللہ والے نے جادو کا اثر ختم کر دیا تھا اور اب گائے کا دودھ پہلے کی طرح خالص اور برکت والا ہو گیا تھا۔ لیکن جادوگر اس ذلت کو برداشت نہ کر سکا۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور بستی سے نکل کر جنگل میں جا چھپا۔ میں اس اللہ والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ جادوگر نے اپنے ساتھیوں کو بلایا جو اس کے چیلے تھے، جیسے ہی شیطانی طاقتوں کے ماننے والے تھے۔ وہ سب گہرے جنگل میں خفیہ جگہ پر اکٹھے ہو گئے۔ ہم نے بہت محنت سے اس بستی پر قابو پایا تھا، لیکن وہ درویش ہمارے رستے میں آ گیا۔ جادوگر نے زہریلی آواز میں کہا، اب ہم ایسا وار کریں گے کہ وہ اللہ والا کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ جادوگر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک خوفناک منصوبہ بنایا۔ وہ بستی میں رات کے وقت چپکے سے داخل ہوئے اور کچھ گھروں کے دروازے پر مٹی کے چھوٹے چھوٹے پتلے رکھ دیے۔ ان پتلوں پر انہوں نے کالا جادو کر رکھا تھا۔ جس گھر میں یہ پتلے رکھے گئے، وہاں صبح ہی سے عجیب واقعات ہونے لگے۔ کوئی بیمار ہو گیا، کسی کا بچہ راتوں رات غائب ہو گیا، کسی کے جانور مرنے لگے۔ سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ بوڑھی عورت کی گائے ایک بار پھر بیمار ہو گئی، لیکن اس بار اس کے جسم پر عجیب نشانات تھے، جیسے کسی نے آگ سے جلایا ہو۔ بستی کے لوگ ایک بار پھر خوفزدہ ہو گئے اور یہ جادوگر ضرور
اس جادوگر کی چال ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، لیکن اس بار جادوگر نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے خود کو ایک نیک شخص ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ اگر تم سب مجھے معافی مانگنے کا موقع دو تو میں تمہاری مصیبتیں ختم کر سکتا ہوں۔ جادوگر بستی میں آ کر بولا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ والا یہاں سے چلا جائے۔ یہ سن کر کچھ کمزور ایمان والے لوگ ڈر گئے اور کچھ اللہ والے کے پاس آئے اور کہا، بابا جی، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ بستی چھوڑ دیں تو شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ یہ سن کر اللہ والے مسکرائے اور بولے، کیا تمہیں اب بھی یقین نہیں آیا کہ جادو کا توڑ اللہ کے کلام میں ہے؟ اگر میں چلا بھی جاؤں تو وہ بھی یہ جادوگر تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ لیکن کچھ لوگ ڈر گئے، وہ جادوگر کی باتوں میں آ گئے اور کہنے لگے، شاید اللہ والے کو بستی چھوڑ دینی چاہیے۔ بوڑھی عورت بہت پریشان ہوئی۔ وہ اللہ والے کے پاس گئی اور رو رو کر کہنے لگی، بابا جی، ہم سب جانتے ہیں سچ کیا ہے، مگر کچھ لوگ خوفزدہ ہو کر جادوگر کی طرف جھک رہے ہیں۔ اگر آپ چلے گئے تو ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ اللہ والے نے تسلی دی اور کہا، فکر نہ کرو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اگلی رات اللہ والے نے تہجد کی نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ انہوں نے اللہ سے مدد مانگی کہ وہ اس جادوگر کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ کچھ صورتیں پڑھیں جن میں سورۃ فلق، ناس، آیت الکرسی اور وہ تمام آیات شامل تھی جو جادو کے اثر کو ختم کر دیتی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک برتن میں پانی لیا، اس پر اللہ کے نام اور کلام پڑھے اور بستی کے چند نیک لوگوں کو بلایا۔ یہ بستی کے ہر گھر کے دروازے پر چھڑک دو، خاص طور پر وہاں جہاں پر وہ جادو کے پتلے رکھے گئے تھے۔ اللہ والے نے حکم دیا، جیسے ہی پانی چھڑکا گیا، بستی میں عجیب ہلچل مچ گئی۔ وہ جادو کے پتلے جو رات کو رکھے گئے تھے ایک ایک کر کے جلنے لگے، جیسے کسی نے ان پر آگ لگا دی ہو۔ اسی وقت بستی کے باہر زوردار چیخیں سنائی دینے لگی۔ جادوگر اور اس کے ساتھی جو بستی کے قریب چھپے بیٹھے تھے اچانک اپنی جگہ سے اچھل پڑے۔ ان کے جسموں پر جلنے کے نشان بننے لگے اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگے۔ ان پر ایسا جادو الٹا کہ وہ سب خود ہی اپنی چالوں میں پھنس گئے۔ ان کی زبانیں لڑکھڑانے لگی، وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ والا نے آنکھیں بند کر کے ایک آخری بار سورۃ یاسین پڑھی اور دعا کی، یا اللہ ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ اسی لمحے ایک زوردار آندھی آئی۔ وہ جادوگر جو بستی میں فساد پھیلانے آتے وہیں زمین پر گر کر بے جان ہو گئے۔ جب بستی کے لوگ باہر آئے، انہوں نے دیکھا کہ جادوگر اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں بستی کے کنارے پڑی ہوئی ہیں، جیسے کسی نادیدہ آگ نے انہیں جلا دیا ہو۔ یہ معجزہ دیکھ کر بستی کے لوگ حیران رہ گئے اور دوڑتے ہوئے اللہ والے کے پاس آئے اور اس کے قدموں میں گر گئے۔ بابا جی، ہمیں معاف کر دو، ہم نے کمزوری دکھائی اور اس جادوگر کی باتوں میں آ گئے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اللہ کی قدرت اتنی عظیم ہے۔ اللہ والے نے مسکرا کر کہا، جو اللہ پر یقین رکھے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جادو ہمیشہ جھوٹ ہوتا ہے اور اللہ کا نور ہر اندھیرے کو مٹا دیتا ہے۔ بوڑھی عورت بھاگتی ہوئی آئی اور رو رو کر کہنے لگی، بابا جی، میری گائے پھر سے ٹھیک ہو گئی ہے، اس کے تھنوں سے دودھ بہنے لگا اور اب وہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ بستی میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس کے بعد وہاں کبھی کوئی جادوگر قدم رکھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اللہ کے فضل سے بستی میں ہمیشہ کے لیے امن برکت قائم ہو گئی۔ یہی اللہ کی قدرت ہے جو ظالموں کو خود ان کے جال میں پھنسا دیتا ہے، اور جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج میں آپ کو پیارے دوستو، آج کا سوال ہے، بوڑھی عورت کیا بیچتی تھی؟ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔